السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم قریشی۔ پاکستان میں اس وقت جمہوریت کو جس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے، ظلم و ستم کی جو فضا ہے، جو گھٹن ہے، جو خوف ہے، اس فضا میں ایک ایسا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے جو ایک ہوا کے خوشگوار جھونکے سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے۔ یہ تو میں نے ہوا کا جھونکا ایک استعارہ استعمال کر دیا، لیکن در حقیقت پاکستان کی سیاسی اور عدلیہ کی تاریخ کا یہ نہایت ہی اہم فیصلہ ہے۔ اور یہ فیصلہ کیا ہے؟ یہ فیصلہ یہ ہے کہ 9 اور 10 مئی کے جو ملزمان تھے، جو عام کارکن پی ٹی آئی کے اور جو شہری گرفتار ہوئے تھے، اس میں ملٹری ایکٹ کے تحت ان کا مقدمہ جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں چلایا جا رہا تھا۔ جس وقت ملٹری کورٹس تشکیل دیے گئے، اس وقت حکومت وقت کے نمائندے اٹارنی جنرل آف پاکستان نے سپریم کورٹ کو یہ یقین دلایا تھا کہ یہ مقدمات جب شروع ہوں گے، جب یہ ٹرائل شروع ہوگا تو حکومت کو مطلع کیا جائے گا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو مطلع کیا جائے گا۔ لیکن بدقسمتی سے پھر یہ اطلاعات آئیں کہ مقدمے جو ہیں شروع ہو گئے ہیں سپریم کورٹ کی اجازت کے بغیر۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک 5 رکنی بینچ تشکیل دیا، جس کی سربراہی جسٹس اعجاز الاحسن نے کی۔ ان کے ساتھ دیگر ججز میں جسٹس عائشہ ملک، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظہر نقوی اور یحییٰ آفریدی صاحب اس کے 5ویں ممبر تھے، جسٹس یحییٰ آفریدی۔ اس 5 رکنی وفد نے مسلسل سماعت کی اور سماعت کے بعد آج یہ فیصلہ سنا دیا، اور یہ ایک متفقہ فیصلہ تھا۔ اس فیصلے کے 2 حصے تھے۔ پہلے حصے میں 5 ججز نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کے عام شہریوں کے ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتے، اور دوسرا حصہ یہ تھا کہ ملٹری کورٹس جو ملٹری ایکٹ کا جو ایک سیکشن ہے D21، اس کو جو ہے وہ آئین سے متصادم قرار دیتے ہوئے کل عدم قرار دے دیا گیا۔ اس معاملے پر جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنی رائے محفوظ رکھی، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نقطہ جو تھا، جس پہ جو ججمنٹ تھا کل عدم کا، اس پر 4-1 سے فیصلہ ہو گیا۔ لہٰذا اب پاکستان میں وہ عام کارکن پی ٹی آئی کے جنہیں ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے لیے فوج کے حوالے کر دیا گیا تھا، ان کے مقدمے جو ہیں وہ عام سول عدالتوں میں چلیں گے یا اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں چلیں گے۔ یہ پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے، عام شہریوں کے لیے، غریب کارکنوں کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر عدلیہ کے ججز حضرات اسی طرح بہادری کے ساتھ فیصلے کرتے رہے اور آئین کو ترجیح دیتے رہے مصلحت کے بجائے، تو پاکستان میں بہت ساری چیزیں سیدھی ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح دیکھیے ایک دوسرا ظلم کیا ہو رہا ہے۔ مسلسل پی ٹی آئی کی خواتین جو ہیں انہیں مختلف مقدمات میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ 6 ماہ سے سینکڑوں کارکنان جو ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں، جن میں نمایاں طور پہ جو ہے وہ صنم جاوید کا نام لیا جاتا ہے، طیبہ راجہ کا نام لیا جاتا ہے، ختیجہ شاہ کا نام لیا جاتا ہے۔ ان کی ایک مقدمے میں ضمانت ہوتی ہے، وہ جیل سے رہا ہوتے ہیں، انہیں ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ آج جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس باقر نجفی صاحب کو ختیجہ شاہ کے معاملے میں یہ بات کہنا پڑا کہ اگر ریاست نے طے کر لیا ہے کہ خواتین کو باہر نہیں آنے دینا، تو پھر قانون اپنا راستہ لے گا۔ پاکستان کے عوام جمہوریت پسند، قانون پسند، آئین پسند اب اس بات کے منتظر ہیں کہ قانون اپنا واقعی راستہ لے اور ان خواتین کو جبری قید سے رہائی دلوائے۔ یہ ایک ایسا معاملہ تھا
کہ میں نے سمجھا کہ اس پر ضروری ہے کہ فوری طور پر جو ہے ایک ولاگ کیا جائے اور پاکستان کے عوام کو کم از کم ایک خوشخبری دی جائے۔ حالانکہ اس وقت جو لوگ اقتدار میں ہیں، جو لوگ ان کو چلا رہے ہیں، یہ جو ڈمی پرائم منسٹر بنا ہوا ہے، جو یہ ایک غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت ہے مرکز میں، آج تمام حکومتیں غیر قانونی طور پہ کام کر رہی ہیں تینوں چاروں صوبوں میں، لیکن اس کے باوجود کوئی یہ بات اٹھانے والا نہیں ہے کہ آخر اس حکومتوں کی سمت کیا ہے، یہ ملک کو کس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں۔ آج کی تاریخ میں ایک اور سانحہ ہمارے ساتھ پیش آیا ہے، یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک سانحہ ہے کہ ہماری قومی ایئر لائن PIA پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو ہے، اس کے آپریشن آج پاکستان اور دنیا بھر میں بند کر دیے گئے۔ 75 سال میں جو لوگ اقتدار میں رہے، انہوں نے ہمیں 75 سال کے بعد یہاں لا کھڑا کیا کہ آج ہماری وہ PIA، وہ ایئر لائن جس نے مالٹا ایئر لائن کی بنیاد رکھی، جس نے ایمریٹس کی بنیاد رکھی، آج اس ایئر لائن کو بند کر دیا ہے۔ اور ان نام نہاد سیاستدانوں کے سروں پہ، جو کہ 75 سال سے اقتدار میں کانوں پہ جوں نہیں رینگتی، جو اس وقت مرکزی حکومت ہے اس کے کان پہ جونگ نہیں رہی، پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ سیاسی تقریریں کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ آخر ملک کی معیشت جو ہے وہ کہاں جا رہی ہے۔ اس صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ بہت شاندار ہے۔ اس فیصلے سے جو ہے آنے والے وقت میں بڑی تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں اور پاکستان میں موجودہ جو صورتحال ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔